آئیں ایک بار اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ آسمانی باپ، میں نہایت تیرا شکر گزار ہوں اس لمحے کے لیے۔ آج خداوند تیرے خادم دین اس جگہ پر اس لیے جمع ہے کہ خداوند تیرا وچن سیکھیں، تیرا وچن جانے۔ خداوند وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں اور تو ہی نے یہ فضل کیا ہے کہ ہم تیرے کلام میں آگے بڑھے۔ سارا عزت، سارا جلال تجھے دیتے ہیں۔ تاریکی کی ساری ناپاک قوتوں کو جو اس کلام کو، اس وچن کو چرا لے جانا چاہتی ہیں، انہیں یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ وہ دلوں، ذہنوں، خیالوں، سوچوں سے دور چلی جائے اور فرشتے چاروں طرف آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس حکم کی پالنا کریں، انہیں اندر نہ گھسنے دے اور سارا عزت اور جلال تجھے ملے۔ خداوند یسوع، ہم گھٹتے ہیں اور تو بڑھے۔ خداوند ہم چھپتے ہیں اور تو نظر آئے۔ سارا عزت اور جلال تجھے دیتے ہیں یسوع کے نام میں، ہیلیلویا۔ میں آج صبح سب سے پہلے اپنے آسمانی باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے وسیلہ سے یہ موقع ملا کہ آج خدا کے کلام کی خدمت کی جائے، اور پھر اس کے بعد میں نہایت شکر گزار ہوں بزرگ پاسٹر عصمت کا کہ جنہوں نے یہ موقع عنایت کیا کہ اس جگہ پر خدا کے کلام کو شیئر کیا جائے۔ اور میں جتنے پاس
کے لیے ایک سمندر میں بڑا طوفان برپا کر دیا، اور وہ طوفان معلوم ہے کیا کہہ رہا تھا؟ چاک چاک چاک۔ اور کئی دفعہ جب چرچ میں، ازدواج میں، بچوں میں، خاندان میں، کوئی کا شہر میں ایک ہلچل ہے تو کبھی غور کرے، کیا خدا یہ تو نہیں کہہ رہا لیڈرشپ سے کہ جاگ جاگ جاگ، دین کو جگائے گا؟ اور میں اور آپ بعض دفعہ پھر بھی نہیں جاگتے، سے اور کے اللہ کا ہم آتے ہی نہیں اس پوائنٹ پر کہ نہیں، یہ جو طوفان ہے یہ مجھے جگانے کے لیے ہے، اور میری راہ اور میرے جوش اور میری رویا اور بلاہٹ کو پھر سے اور میرے شور کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ سو وہ سو رہا تھا کیونکہ دنیا جہنم میں چاہ رہی تھی، اور ان کے نہ چاہتے دنیا میں، لیکن خدا نہیں بیٹھے گا، خدا نہیں چاہتا، خدا ایک غیر قوم کو بھی نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ سو 6 آیت میں لکھا ہے، تب ملاح اس کے پاس آئے اور کہنے لگے 7 آیت میں آگے، یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی؟ کیونکہ یہ موسم ایسا نہیں جس میں طوفان آتے ہوں، انہوں نے اندر ہے گل سے کہ یہ کیوں آئی آفت؟ یہ موسم ایسا نہیں ہے۔ دریافت کرے کہ گناہ کے باعث یہ مصیبت آئی ہے، اور یہ آخر کار ہمیں پتہ چلے کہ معلوم ہو کہ کون اس کی وجہ ہے۔ یہ گناہ یونا کا تھا۔ سم ٹائم لیڈرز، خدا کے خادموں، کوئی وجہ نہیں ہوتی، صرف میں اور آپ وجہ ہیں، صرف مجھے اور میں اور آپ وجہ ہیں اس بڑے تلاطم، اس بڑے طوفان کی، اس بڑے ہچکولوں کی، اس موت کے پیغام کی میں اور آپ وجہ ہوتے ہیں۔ سو 8ویں آیت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اگر کوئی پڑھ دے اس کا پہلا حصہ، تو یونا کے سامنے غصے سے بھرے لوگ کھڑے تھے۔ جب طوفان آیا نا، اٹھیا تو سامنے جو تمہیں کہنا کہ بندے غصے دے وچ کھڑے سن کے سامنے، اور غصے میں کھڑے، کیونکہ اس بات کا انہیں غصہ تھا کہ ناکامی اس کی ہے، اور شکار میں ہم ہو رہے ہیں، اور سزا ہم کیوں برداشت کریں؟ اور وہ غصے میں کھڑے کیا پوچھ رہے ہیں؟ 8ویں آیت پڑھیے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے؟ جی، تیرا کیا پیشہ ہے؟ تیرا کیا پیشہ ہے؟ اور تو غصے سے پوچھ رہے ہیں تیرا کیا پیشہ ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں، خاتموں سے بس دنیا کا یہی سوال ہے۔ دنیا ہمیشہ اس وقت غصے میں آتی ہے جب کوئی اپنے دوسرے لفظوں میں وہ پوچھ رہے تھے کہ تیری بلاہٹ کیا ہے، اور جب کوئی اپنی بلاہٹ سے ہٹ کر کام کرتا ہے، ساڑھے تو دنیا کیوں ناراض ہے، کیوں غصے میں ہے؟ کیونکہ میں اور آپ اپنی بلاہٹ سے ہٹ کر کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا تو پاسبان ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا تو نبی ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا تو رسول ہے، لیکن ہمارا پیشہ نہیں بتاتا کہ میں اور آپ رسول اور نبی ہیں۔ وہ غصے میں کھڑے اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا پیشہ کیا ہے؟ آج ہمارا سامنا ایک ناراض لوگوں سے ہے، ایک غصہ ور لوگوں سے ہے، اور اس کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ ارے کئی دفعہ دنیا ہمیں اپنی بلاہٹ پر کام کرنا دیکھنا چاہتی ہے، ہمیں اپنی بلاہٹ پر کھڑا دیکھنا چاہتی ہے، ہمیں نبی ہے، ہماری چال بھی نبی کسی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہم سے وہ سوال کرتی ہے کہ تیرا پیشہ کیا ہے۔ دنیا جو مسیحیت کی طرف دیکھتی ہے وہ یہی مطالبہ کرتی ہے
رسوائی کی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے ماں سوائے یسوع کی صلیب کے. جب تک یسوع کی صلیب کی طرف ہم نہیں آئیں گے پھر کبھی بھی بحال نہیں ہوں گے. خدا وہاں سے ہمیں اٹھائے گا کیونکہ خدا کی بادشاہی، غور سے سنیے، خداوند کی بادشاہی کا آغاز موت کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. ہیلیلویا. جب تک موت نہیں ہے زندگی کا پیغام کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. پاسٹر ولسن نے گیت لکھا، یسوع کی موت زندگی کا پیغام ہے. میں کہتا ہوں پورا پیغام یہ ہے، ارے یسوع کے خاتموں کی موت بھی زندگی کا پیغام ہے. جس چرچ میں مصلوب خادم لیڈر جس علاقے میں ہوگا وہ علاقہ بچ جائے گا، اس کے اندر سے طوفان ختم ہو جائیں گے اور کئی ملاحوں کو، کئی نینووں کو زندگی مل جائے گی. یس، کیونکہ یسوع مصلوب ہے تو اس کے شاگرد ضرور ہی مصلوب ہیں، اس کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں. یونان نبی کا واقعہ میری نظر میں بہترین واقعات میں سے ایک ہے. اگر ہمارے پاس صرف یونان ہی کی کتاب ہوتی اور پرانے عہد نامے میں باقی کوئی حصہ نہ ہوتا، نئے عہد نامہ بھی ہمارے پاس نہ ہوتا، تو یونان کی کتاب ایک مکمل بائبل ہے. کیونکہ یسوع مصلوب ہوا اور یونا کے پاس بھی یہی پیغام تھا کہ میں نے مصلوب ہو کر ان کو بچانا ہے. اور یہی بائبل کا مرکزی پیغام ہے. ایک مصلوب شخص نے دنیا کو بچا لیا ہے، ایک ایسے شخص نے جو کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ کیا تھا؟ مصلوب ہوا تھا اس دنیا کے گناہوں کے لیے. ایک خادم اپنا واقعہ بتاتا ہے، کہتا ہے میں یلغاریوں حسب اللہ کی جماعت میں میرا وہ دوست تھا، ہم کھاتے پیتے تھے، چائے پیتے تھے اور یلغار لوگ اس کے پاس تھے. تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ کیا انہوں نے رہا کہتے ہیں تو کہنا ہے کہ انہیں کیا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا پھر اس نے کہا اچھا ایک آئیڈیا میرے پاس، ان میں سے ایک میرا بھائی ہے، میرا ہم ایمان ہے، تو میں چاہتا ہوں تو ایسا کر کہ مجھے اس کی جگہ پر قید کر لی اور اس کو جو ہے رہا کر دے. تو جو حزب اللہ کا لیڈر تھا وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر عجیب تاثرات ہو گئے. وہ کہنے لگا ایسا مشورہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں دے دو میری جگہ دے. اور تو اس نے اسی شخص سے پوچھا، اس خادم سے، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اسے اس کی جگہ پر اپنے آپ کو دے دے اور اس کو بچا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ خدا کا خادم کہتا ہے یہ ہے یسوع کا روح. ہیلیلویا. یہ کس کا روح ہے؟ یہ یسوع کا روح ہے. میں اور آپ یسوع کے روح کا پیغام رکھتے ہیں اور یہی وہ پیغام ہے. وہ اس لیے کہتا ہے، وہ اس لیے صلیب پر ہوا کہ دنیا آزاد ہو، شباب آزاد ہو، وارث آزاد ہو. اس لیے مصلوب ہوا کہ میں مصلوب ہوں، یہ بھی میرے ساتھ مصلوب ہو اور دنیا بچ جائے. ہیلیلویا. وہ اس لیے ہوا تاکہ ہم زندہ رہیں. اس نے کہا انجیل کی پوری بنیادی سادہ طریقہ مرکز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں تیار کریں ایک قربانی کے لیے، ہم اپنی زندگیاں تیار کریں ایک مصروفیت کے لیے. یونا نے بھی بالکل یہی بات کی. سٹ کتابیں کا سٹ دو ختم. لیکن سنیں 17ویں آیت میں اس بڑی مچھلی کے بارے میں سمندر میں جو موجود تھی یونا نہیں جانتا تھا. میں آج آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں، لیڈرز جس دن آپ مصلوبیت کا فیصلہ کر لیں گے اور جس دن آپ مصلوب ہو جائیں گے آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کے لیے خدا نے سمندر اور اس موت میں کتنے بڑے وسائل رکھے. ایک مچھلی اسے کیچ کرنے کے لیے تیار تھی، اسے نہیں پتا تھا. اور جب آپ کی زندگی کو صلیب کے قدموں میں آپ پھینک دیتے ہیں پھر خدا آپ کی زندگی کا ذمہ لے لیتا ہے. ہیلیلویا. جو شخص اپنی زندگی کو صلیب کے لیے دے دیتا ہے خدا اس کی ساری باتوں کے لیے ذمہ دار بن جاتا ہے. پھر خدا ایسے موت سے ظہور میں لاتا ہے جو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. آپ کو ایسے حالات میں سے وہ نکال دے گا. کیڑے حالات جو پھرن والے حالات جو کیڑے حالات جو نہ تنظیم شور
پہنچانے والے حالات چو کہڑے حالات چو سونے والے حالات چو کہڑے حالات چو اب لوگوں بیچیاں کہ لوگوں جواب دینے والے حالات سے خدا آپ کو کیا کرے گا نکال دے گا. آج میرے اور آپ کے حالات بہت بدترین ہیں لیکن اگر میں اور آپ لیڈر چاہتے ہیں ان حالات سے باہر آ جائیں تو پھر اپنے آپ کو سلیپ کے قدموں میں پھینک دیں تو خدا ہمیں ان سارے حالات سے نکال دے گا. پھر وہ آپ کی جدوجہد والی زندگی کو ایک فتح مند زندگی میں بدل دے گا. آپ دیکھیے اس کی جدوجہد والی زندگی کیسے فتح میں بدلی. 17ویں آیت سے کہتا ہے مچھلی حکم دے دے بھئی انہوں کیچ کر لیں انہوں نکل جا. اور پھر اس کے بعد آگے اگلی آیتوں میں وہ کہتا ہے پہلے اور دوسرے باب کی شروع آیتوں میں وہ کہتا ہے مچھلی کو حکم دیتا ہے اس کو ساحل سمندر میں پھینک دے. ہیلیلویا. ایک کوئی رات سے اتنے لکھا 3 دن 3 رات. میں کیوں کہہ رہا ایک کوئی رات سے ایک کوئی رات